زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ ہود کی 6 آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی جاندار روئے زمین پر ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔ یعنی روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، دابہ کہتے ہیں ہر اس مخلوق کو جو جنبش رکھتی ہو، جو حرکت کر سکتی ہو، تمام کی تمام جو جنبش کرنے والی چیزیں ہیں زمین پر، روئے زمین پر، ان کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، خداوند کریم اس جاندار کے استقرار یعنی اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جن جن جگہوں پر اس جاندار کو سپرد کیا گیا ان جگہوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر انسان سب سے پہلے صلب پدر میں آتا ہے اس کا نطفہ، پھر اس کے بعد رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، پھر رحم مادر میں وہ کئی عرصہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے۔ تو جتنی جگہ پر یہ انسان سونپا گیا ہے، ان تمام جگہوں کو خداوند کریم جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ تمام کا تمام جو علم ہے ایک واضح اور روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ رزق کی ذمہ داری خداوند کریم کے اوپر ہے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جاندار اس روئے زمین پر خلق کیا گیا ہو اور اس کو اس کا رزق نہ پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کا رزق چھین لے یا کسی خود اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس تک رزق نہ پہنچے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے تمام انتظام کیا ہے۔ انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جیسے کہ سورہ عنکبوت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ کتنے ہی ایسے جاندار ہیں کہ جن کا رزق تم نہیں اٹھاتے، یعنی تم انہیں رزق نہیں دیتے، لیکن اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور رزق تقسیم شدہ ہے، یعنی کس انسان کو کتنا رزق ملنا ہے یہ بھی تقسیم شدہ ہے، جیسے کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرزق لینزل من السماء الی الارض علی عدد قطر المطر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رزق آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے بارش کے قطروں کے برابر، یعنی بارش کے جتنے قطرے ہوتے ہیں اسی طریقے سے رزق آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے۔ الی کل نفس بما قدر لها، ہر جاندار کے لیے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ کتنا نازل ہوتا ہے؟ بما قدر لها، جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے خداوند کریم نے ایک جیسا رزق نہیں رکھا ہے۔ جیسے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ خداوند کریم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے۔ تو ہر ایک کا ایک جیسا رزق نہیں ہے، اور ہر ایک کا ایک جیسا رزق کیوں نہیں ہے اس کو بھی خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ اگر خداوند کریم لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا، اگر خداوند کریم اپنے رزق کو اپنے بندوں کے لیے بالکل کھول دیتا، ہر ایک کو ایک جیسا رزق دیتا، تو یہ سب کے سب باغی ہو جاتے۔ یعنی ابھی اگر انسان کو تھوڑا سا رزق ملتا ہے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، تو اگر سب کے سب انسان کو مثال کے طور پر وافر مقدار میں رزق مل جاتا تو اس وقت اس دنیا کا عالم کیا ہوتا۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان رزق کی تلاش نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو رزق میرے پاس خود چل کر آئے گا یا نہیں؟ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن اس کی تلاش کا کام انسان کو سونپا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سورہ جمعہ میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب نماز تمام ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔
رزق کی تلاش انسان کو کرنی ہے، لیکن اس معاملے میں انسان کو نا امید نہیں ہونا کہ شاید میرا رزق نہیں ہے، یا اگر میں تلاش کروں گا، یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی کوشش پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں جتنی کوشش کروں گا مجھے اتنا ہی رزق ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تجاہد فی طلب الرزق جہاد الغالب، کہ دیکھو رزق طلب کرنے میں ایسی کوشش نہ کرو کہ اپنے آپ کو بالکل جتا دو، یعنی تمہارا روز و شب و روز کا غم و ہم کیا ہو کہ فقط رزق کی تلاش ہے، تم سب چیز بھول جاؤ، تم اپنی اولاد کی تربیت بھول جاؤ، تم اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے ٹائم دینا ہے وہ بھول جاؤ، تم اپنے والدین کو پوچھنا چھوڑ دو، بس لگے ہوئے ہو رزق کمانے میں، پیسہ کمانے میں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایسی کوشش نہ کرو، ولا تتکل علی القدر اتکال مستسلم، اور قدر پر ایسے بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ جو بندہ بالکل ہی فارغ ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس اب تو میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے، بس اللہ جیسا چاہے گا مجھے رزق دے گا۔ تو نہ انسان کو وہ کام کرنا ہے کہ بالکل ہی رزق کمانے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ وہ اس دنیا میں صرف کمانے ہی آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کمانے آیا ہے، اس دنیا میں آیا ہے کمائے تاکہ اس کی زندگی اچھی ہو اور وہ اچھے طریقے سے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس کا ہدف اور مقصد یہ نہیں ہے، انسان کی خلقت کا مقصد اور ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے فقط کمائے۔ تو نہ اس طریقے سے ہو، نہ اس طریقے سے ہو کہ انسان نماز اور روزے میں مشغول ہو جائے تسبیح لے کر اور کہے کہ بس اب تو میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ میرا رزق پہنچائے گا۔ اس کے آگے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ فإن اتباع الرزق من السنہ، کہ رزق کی تلاش سنت میں سے ہے، یعنی یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ ایسے کہ جیسے راہ خدا میں جہاد کرے، جہاد کے برابر اس کو درجہ دیا ہے۔ تو کہا کہ رزق کو طلب کرنا، رزق کی تلاش کرنا یہ سنت میں سے۔ والاجمال فی الطلب من العفہ، اور رزق کو طلب کرنے میں اجمال سے کام لینا، یعنی خوبصورتی سے کام لینا، یہ عفت اور پاک دامنی میں سے ہے۔ اجمال کا مطلب کیا ہے؟ اجمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان حریص نہ ہو، انسان لالچ میں نہ آئے۔ ایک دن میں جتنا اس کو کمانا تھا مثال کے طور پر اس کی کمائی ہو گئی، لیکن پھر بھی مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے زیادہ کی ہوس میں، زیادہ کی لالچ میں، یا مثال کے طور پر اپنا روز و شب ایک کر رہا ہے، روز و دن ایک کر رہا ہے، کس لیے کہ فقط و فقط رزق کو کمائے۔ یہ اجمال فی الطلب کے منافی ہے۔ اجمال فی الطلب کیا ہے کہ ایک عرفی اعتبار سے جتنا وقت اس کو دینا چاہیے رزق کی طلب میں اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا وقت دے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اے خدا تو نے مجھ سے کہا تھا کہ رزق کو تلاش کرنا ہے، میں رزق کی تلاش میں نکل گیا ہوں، اب رزق پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے اجمال فی الطلب۔ امام فرماتے ہیں کہ لیس العفۃ بمانعۃ رزقا، کہ یہ جو عفت اور پاک دامنی ہے، جو رزق کو طلب کرنے میں اجمال ہے، یہ تمہیں رزق سے روکے گی نہیں، یعنی اگر اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہوا ہے تو یہ چیز تمہیں روکے گی نہیں کہ تمہارا رزق تمہارے پاس نہ آئے۔ ولا الحرص بجالب رزقا، اور نہ ہی حرص اور لالچ کسی رزق کو قریب لا سکتی ہے۔ تو جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تمہیں اتنا ملنا ہے۔ اگر زیادہ چاہتے ہو تو اللہ سے سوال کرو، جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ دعا کرو خداوند کریم سے، حرص کے بجائے، لالچ کے بجائے اللہ سے دعا کرو۔ وَلَكِنْ لِلَّهِ فُضُولٌ فَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ کے لیے رزق میں کچھ اضافی رزق ہے، بس اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔